حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، سر یزدانی، پنج تن پاک کی نشانی، پیران پیر حضرت سیدنا الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا اسلام کے اندر آپ سے نسبت محبت کی رکھنے والے ہر سال بڑے شوق اور عقیدت کے ساتھ بغداد شریف آپ کے عرس پاک کی حاضری کے اندر شرکت کرتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر لوگ بڑی 11ویں شریف کے نام سے محافل کا انعقاد بھی کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اولیاء کے اندر بڑا اعلیٰ و بالا مقام حاصل ہے۔ بغداد کے اندر آپ کی ولادت ہے، اور یہ وہ دور تھا جب ہر طرف بے دینی کا دورہ تھا، مختلف قسم کی خرافات اور جعلی قسم کے صوفیاء اور ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑ کر ایک عجیب ماحول پیدا کیا ہوا تھا۔ تصوف کے خلاف تاریخیں بھی اپنے بام عروج تک تھی۔ شاہان وقت اس وقت آل رسول کے خلاف ایک مستحکم مہم کے اندر مصروف تھے۔ عیسائیت کا دورہ تھا، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیک وقت ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا، سرکوبی کی، اور جو جعلی قسم کے صوفی نما لوگ دین کا چہرہ مسخ کر رہے تھے، ان کا کردار لوگوں کے سامنے عیاں کیا اور اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب کے اعتبار سے آپ کو نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ آپ
والد صاحب کی طرف سے آپ کا شجرہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ تک پہنچتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ کرامات کی بات کی جائے، تاریخ اسلام کے اندر اولیاء کرام کی جتنی کرامات نقل کی گئی ہیں اور بیان کی گئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ کرامات حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی بیان ہوئی۔ حضرات گرامی، پھر آپ کی آمد سے پہلے 100 سال حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ جن کو کہا جاتا ہے، آپ کا دور گزرا ہے۔ عبادت، ریاضت، زہد و تقوی کے اندر وہ اپنی مثال آپ تھے۔ مریدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ایک خاص کیفیت مراقبے کے عالم کے اندر آپ نے یہ کہنا شروع کیا، قادمہ علی راسی، قادمہ علی عینی، قادمہ علی رقبتی، قادمہ علی قلبی۔ ہاں اس کا قدم میرے سر پر، ہاں اس کا قدم میری آنکھوں پر، ہاں اس کا قدم میری گردن پر، ہاں اس کا قدم میرے دل پر۔ تو مریدوں، عقیدت مندوں نے پوچھا، حضور اس وقت اس کے پس منظر کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے آپ یہ بات فرما رہے ہو؟ تو آپ نے یہ کس لیے ارشاد فرمایا اور کس کے لیے آپ فرما رہے ہیں، اور آپ کس کے قدم کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی حضور غوث پاک آپ کی ولادت نہیں ہوئی، حضرت جنید بغدادی کا زمانہ آپ کا دور تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے مریدوں کو، فرمایا میں اس رجال عظیم کی بات، اس رجل عظیم کی بات کر رہا ہوں کہ جو مجھ سے کئی زمانے بعد اس بغداد کی سرزمین پر پیدا ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ ولیوں کی سرداری اس کو عطا ہوگی، اور اس کی شان یہ ہوگی کہ اس شہر بغداد کے منبر پر بیٹھ کر وہ اعلان کرے گا، قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر مورے تصدیق ہے۔ اس وقت تک کسی کی ولایت مکمل نہیں ہوگی جب تک میں عبد القادر جیلانی کی مہر ثبت نہیں ہوگی۔ فرمایا میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے قدم کی بات کر رہا ہوں۔ یہ شان ہے حضور غوث پاک کی ولایت کی۔ آج کے فتنوں کے دور کے اندر ایک فتنہ یہ ہے جو ولایت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ولی ہوتے ہی کوئی نہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، میں نے آیت پڑھی ہے، آپ ذرا توجہ کریں، کیونکہ اس دور کے اندر، بلکہ ہر دور کے اندر جو مسائل کا حل ہے وہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ فتنے انکار کرنے کے لیے پیدا ہوں گے، لیکن ان کا حل صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ الا ان اولیاء اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ فرما رہا ہے، اللہ خبردار، اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں،
لا خوف، ان کو خوف کوئی نہیں، ولا هم یحزنون، وہ غمگین نہیں ہوتے۔ الذین، ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ ہیں، آمنو، جو صاحب ایمان ہیں، وکانوا یتقون، اور متقی ہیں۔ اب اس آیت کی روشنی کے اندر اگر چند چیزوں کی طرف غور کیا جائے تو اللہ کے ولی وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں کہ جن کو خوف نہیں ہوتا، وہ یہ خوف نہیں ہوتا، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوتے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی علامت کیا ہے؟ ان کی پہلی علامت ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ بے ایمان اللہ کا ولی ہو سکتا؟ کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، غیر مسلم ہو، وہ چاہے ہوا کے اندر اڑتا ہوا آئے، وہ چاہے زمین پر رینگتا ہوا آئے، وہ چاہے کوئی شوبھتا دکھاتا ہوا آئے، وہ چاہے پتھروں کے سینے چیرتا ہوا آئے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی پہلی علامت یہ ہے آمنو، وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، اور دوسری علامت ہے وقاروا یتقون، وہ متقی ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے؟ پہلی علامت وہ صاحب ایمان، دوسری علامت وہ متقی۔ اللہ کا ولی بے نماز نہیں ہوتا، اللہ کا نبی روزہ ترک کرنے والا نہیں ہوتا، اللہ کا ولی دین کا مذاق اڑانے والا نہیں ہوتا، اللہ کا ولی قرآن کا انکار کرنے والا نہیں ہوتا، اللہ کا ولی حدیث کا منکر نہیں ہوتا، اللہ کا ولی سنت کا تارک نہیں ہوتا، اللہ کا ولی اسلام سے بیزار نہیں ہوتا، اللہ کا ولی کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا، اللہ کا ولی دوسروں کے حقوق پر غاصب نہیں ہوتا، اللہ کا ولی متقی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ صاحب ایمان بھی ہوتا ہے اور با کردار بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی صاحب ایمان بھی ہوتا ہے اور با کردار بھی ہوتا ہے۔ اب جو انکار کرتے ہیں جی ولی ہوتے ہی کوئی نہیں، ہوتے ہی کوئی نہیں، ہم ولی کو مانتے ہی نہیں ہیں، اب یہ اتنا خطرناک قسم کا جملہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے گا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ولی، سب سے پہلا ولی کون ہے؟ سب سے پہلا ولی زور سے بولیے، سب سے پہلا ولی؟ بھائی جب کوئی کہے گا میں کسی ولی کو نہیں مانتا تو پہلے ولی سے انکار ہوگا نا۔ تو پہلا ولی کون ہے؟ ولی کا معنی ہے محبت کرنے والا، ولی کا معنی ہے مددگار، ولی کا معنی ہے فریاد سننے والا۔ اب ان سارے معنوں کے اندر پہلا ولی کون ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں ولی کون ہے؟ ہمارے ذہن میں تو خیال آئے گا کہ بھائی سب سے پہلے ولی مولا کائنات ہیں، آپ تاجدار ولایت ہیں، سب سے پہلے ولی کوئی کہے گا غوث پاک ہیں، نہیں۔ قرآن سے پوچھے پہلا ولی کون ہے تو قرآن کہتا ہے سب سے پہلا ولی اللہ خود ہے۔ سب سے پہلا ولی کون ہے؟ اتنی ڈھیلی نہیں، زور سے کہنا، سب سے پہلا ولی کون ہے؟ اللہ خود ولی ہے۔ اللہ کے 99 نام جہاں لکھے ہو نا، وہاں پڑھ کر دیکھ لیں، وہاں اللہ کا ایک نام ہے ولیٌ، اللہ ولی ہے۔ اب قرآن سے پوچھیں، اللہ فرماتا ہے اللہ ولیٌ، اللہ ولی ہے، اللہ ولی، زور سے بولے اللہ ولی۔ اب قرآن کہتا ہے اللہ ولی ہے، جب قرآن کہتا ہے اللہ ولی ہے تو اللہ کی ولایت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ ولیٌ، اللہ ولی ہے، کس کا ولی ہے؟ کہا اللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا ولی ہے۔ اللہ ولی المومنین، اللہ مومنین کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ کن ایمان والوں کا ولی ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان ایمان والوں کا ولی ہے جو
اندھیروں کو چھوڑ کر روشنی کی طرف آتے ہیں، جو ظلمت کو چھوڑ کر اجالے کی طرف آتے ہیں، جو گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آتے ہیں، جو کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آتے ہیں، اور جو انکار کو چھوڑ کر اقرار کی طرف آتے ہیں، اللہ ان کا بولو، اللہ ان کا اللہ ولی، اللہ ولی ہے۔ اور سوچیں اگر اللہ خود ولی نہ بنتا، ڈاکٹر صاحب اللہ خود ولی نہ بنتا، کس بندے کی جرت تھی وہ دعویٰ کرتا میں ولی ہوں؟ بھئی ولی کا معنی محبت کرنے والا۔ رب کی ذات جو اتنا بڑا کائنات کا بادشاہ ہے، اگر اس کا قانون دستور یہ ہوتا وہ کسی سے محبت نہ کرتا، اس کے دستور میں نہ ہوتا، تو کسی کی جرت تھی وہ کہتا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، میں اس کا دوست ہوں؟ بھئی اس سے دوستی کا دعویٰ کون کرتا؟ نہ پہلے اس نے محبت کی، پہلے ادھر سے ولایت چلی، اس نے کہا اللہ ولی، میں اللہ ہوں، میں محبت کرنے والا ہوں۔ تو جب اس نے محبت کا دروازہ کھولا تو پھر نیچے سے مخلوق سے بھی آوازیں آئیں، ہم بھی تو اس سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی تو اس سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی تو اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ سے پیار کا دروازہ کھلا۔ حضرات گرامی، پہلا ولی کون ہے؟ زور سے بولیے، پہلا ولی کون ہے؟ اب اگر کوئی بندہ یہ انکار کرتا ہے میں کسی ولی کو مانتا ہی نہیں، تو یہ کفر ہے یا نہیں؟ بھئی باقی مخلوق تو بعد کی باری آئے گی، سب سے پہلے تو اللہ کا انکار ہوگا۔ تم اللہ کو نہیں مانتے؟ اللہ ولی، ولی ہونا اللہ کی صفت ہے، اور اللہ ولی ہے پہلا۔ اور پھر اس کے بعد کون ولی ہے؟ سارے نبی ولی ہیں۔ سارے نبی کون ہیں؟ سارے رسول اس کے ولی ہیں۔ اب فرق یہ ہے کہ ہر نبی ولی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ ہر نبی ولی ہوتا ہے، ہر رسول ولی ہوتا ہے، اور ہر ولی نبی نہیں ہوتا، ہر ولی رسول نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ہر صحابی ولی ہے۔ حاجی صاحب آ گئے، ایتھے لے آؤ کرسی میرے کو رکھو۔ حضرات توجہ، ہر صحابی ولی ہے۔ بھائی صحابہ جو تھے وہ اللہ سے پیار نہیں کرتے تھے، جنہوں نے اپنا گھر بار لٹا دیا، 1400 سال کے بعد حجرے میں بیٹھ کر اگر کوئی محبت کا رب سے دعویٰ کرے وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو جو میدانوں میں نکلے، جنہوں نے گھر لٹا دیے، جنہوں نے بچے قربان کر دیے، جنہوں نے جانب میدانوں کے اندر پیش کر دی، جنہوں نے بھوک تنگی مصیبت سب کچھ برداشت کیا، اور حضور کے نام پر، اللہ کے نام پر وہ جہاد کرنے والے، وہ ہجرت کرنے والے، وہ گھر چھوڑنے والے، وہ شہر چھوڑنے والے، وہ مہاجر ہونے والے، وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ بولو، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضور کی اہل بیت وہ اللہ سے پیار نہیں کرتے۔ ساری رات گزر جاتی ہے اللہ کی عبادت کرتے کرتے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے ساری رات گزر جاتی ہے۔ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہیں، صبح کا سویرا طلوع ہوتا ہے، پاک رسول کی پاک شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راقیہ قانعہ مجتہدہ عفیفہ منیبہ مزکیہ راضیہ مردیہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات سجدہ کرتے کرتے جب صبح کا سویرا طلوع ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے ایک ہی بات عرض کرتی ہیں، مولا تو نے راتیں بھی اتنی چھوٹی چھوٹی بنائی ہیں، تیری بندی تو جی بھر کے ایک سجدہ بھی پورا نہیں کر سکتی۔ یارو جو اللہ کی محبت کے اندر ساری رات سجدوں کے اندر گزار دیتے ہیں وہ رسول اللہ کی آل بیت رسول ہیں۔
جو جن کے گھر کے اندر اگر مصیبت آتی ہے وہ روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں، جب افطاری کا وقت آتا ہے اس کے نام پہ مانگنے والے آ جاتے ہیں، وہ افطاری کا سامان اٹھا کر مانگنے والوں کو دے دیتے ہیں، کبھی دروازے پر مسکین آتا ہے اسے دے دیتے ہیں، کبھی یتیم آتا ہے اسے دے دیتے ہیں، کبھی اسیر آتا ہے اسے دے دیتے ہیں، کبھی کوئی آتا ہے اسے دے دیتے ہیں۔ ارے اپنی پرواہ نہیں کرتے ہیں، تن من دھن کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نام پر جو مانگتا ہے اس کو دیتے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آل رسول سے زیادہ بڑا اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ کون ہوگا جس کے اندر اتنی محبت ہوگی کہ کربلا کے میدان میں بھوکا بھی ہو پیاسا بھی ہو، جس کے بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بھی ہوں، جس نے سب کچھ قربان کر دیا۔ لوگوں یہ اللہ کی محبت تھی، اللہ کی محبت کے اندر جس نے 18 سال کا علی اکبر پیش کر دیا، جس نے اولا محمد بھانجے پیش کر دیے، جس نے عباس جیسے وفادار بھائی کے بازو قلم کرا دیے، لیکن اللہ کی محبت کے اندر پھر بھی فرق تو نہیں نہ آیا۔ اور لوگوں جس کے خیمے جل گئے تھے اس کے سجدے کے اندر پھر بھی تاخیر نہیں ہوئی، پھر بھی سر سجدے کے اندر کہہ رہا ہے مولا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور اس سے بڑا اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اہل بیت بھی اللہ کے ولی، صحابہ بھی اللہ کے ولی۔ اچھا بعض بندوں کی سوچ اتنی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت شاید پاکستان کے کسی شہر سے چلی ہے، ہندوستان کے کسی شہر سے ولی چلے ہیں۔ بھائی ولایت یہاں سے نہیں چلی، ولایت خدا سے چلی ہے، مصطفیٰ کا کائی ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے پاس ولایت تھی، سارے صحابی ولی تھے، رسول کی ساری اہل بیت کے پاس ولایت تھی، اور پھر اس کے بعد جتنے آئمہ آئے سارے ولی۔ کیا ہوا؟ سارے ولی۔ نواں ساڈے وچ فتنہ شروع ہویا ہے نا، اور آج کل مفتی جو ہے نا وہ یوٹیوب کے مفتی ہیں، فتوے یوٹیوب پہ، فیس بک کے مفتی، وہ کہتے ہیں جی یہ جو ولی ہیں نا ان کو ہم ولی نہیں مانتے۔ میں نے کہا ولی وہ ہوتا ہے، دیکھو ولایت ایک سلسلہ ہے، زنجیر ہے، خدا سے مصطفیٰ، نبوت، پھر آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ ایک سلسلہ زنجیر کی طرح جگڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، انکار نہیں ہو سکتا۔ ارے ولایت کا وہاں سے چلی حضور کے پاس، صحابہ، اہل بیت، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر ان کے پیروکار، قیامت تک جو ان کے راستے پر چلیں گے وہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے، زور سے بولو، اللہ کے ولی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے جو ان کے راستے پر چلے، وہ خواجہ معین الدین اجمیری ہو، وہ داتا علی حجویری ہو، وہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ہو، وہ ہندوستان کے اندر رہتی ہوں، وہ پاکستان کے اندر رہتی ہوں، وہ انڈونیشیا کے اندر رہتی ہوں، وہ کسی بر اعظم کے اندر رہتی ہوں، وہ پہاڑوں کے اندر رہتی ہوں، وادیوں کے اندر رہتی ہوں، وہ جنگلوں بیابانوں نخلستانوں کے اندر رہتی ہوں، جہاں بھی رہتی ہوں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی نشانی ہے، قرآن کہتا ہے آمانو، ان کی پہلی علامت یہ ہے وہ ایمان والے ہوتے ہیں، دوسری علامت یہ ہے وقالو یتقون، وہ تقوی والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، باکردار ہوتے ہیں۔ لوگوں بے ایمان بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اور بے کردار بھی اللہ کا ولی، کوئی بد کردار اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے معیار بدل گئے، آج لوگوں نے معیار بدلے تو خود کو گمراہ کر لیا، آج لوگوں نے اپنے معیار بدلے تو ولیوں پر لوگ تنقید کرنے لگے۔ آج جتنی بھی تنقید ہوتی ہے جب لوگوں نے معیار ہی بدل لیا ہے۔ میں نے کہا اپنا معیار، ولی کو پرکھنے کا معیار رکھو، ولی کو ماننے کا معیار رکھو، ولی کو ماننے کا معیار ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے
کہ وہ صاحب ایمان ہو، وہ پاک کردار ہو، وہ رسول اللہ کی اتباع کرنے والا ہو، وہ دین سے وفاداری کرنے والا ہو، وہ مصطفیٰ سے وفا کرنے والا ہو، تو وہ کون ہے؟ اللہ کا، بولو اللہ کا۔ علاقے چھوڑ کر، غزنوی چھوڑ کر داتا صاحب لاہور کیوں آئے؟ یا ان کی کوئی پراپرٹی تھی، یا ان کے رشتہ دار تھے؟ نہیں، اللہ کے دین کے لیے۔ کس لیے؟ اللہ کے۔ اوے سنجر کے رہنے والے معین الدین سید حسن نام تھا، مدینے سے ڈیوٹی حضور نے لگائی، رشتہ داری نہیں تھی، اجمیر میں بولی جانے والی زبان سے بھی واقفیت نہیں تھی، کلچر، تہذیب الگ، کلچر الگ، زبان الگ، رہنا سہنا الگ، اس کے باوجود سب کچھ چھوڑ کر معین الدین اجمیری یہاں آئے۔ کس لیے آئے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ تو جو بندہ اتنا سفر طے کر کے سب کچھ بال بچے کنبہ قبیلہ چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے اتنا سفر کر کے آئے، وہ ولی نہیں ہے؟ آج 3 دن کا چلہ لگائے نا، کہتے ہیں 100 روزہ چلہ لگایا ہے جی، تو کہتے ہیں یہ بھی ولی ہیں۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا اے ساڑھے تھے سارے ولی جمع ہوتے ہیں، میں کتنے رائے میں کہا بالکل ٹھیک ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا، جو جس کو ولی مانتا ہے بالکل مانے، ہم تو انکار ہی نہیں کرتے بابا، اگر آپ مانتے ہیں مانے، لیکن میں نے کہا اگر آپ ان کو مانتے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، ان کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اوہ ہمارے ولیوں کی شان یہ ایک بندہ اس نے اجمیر میں ڈیرا لگایا، سارا ہندوستان تھا تارڑ صاحب، سارا ہندوستان تے کلا بندہ معین الدین گیا تے اجمیر، آج بھی لوگ اجمیر شریف کہندے کلے بندے کی وجہ سے۔ ایک بندہ گولڑا آیا، آج بھی سارے گولڑے کو گولڑا شریف ہی کہتے ہیں۔ اور میں نے کہا ایک بندہ بغداد گیا، امام حسن کے شہزادوں میں تتاری عیسائی، وہاں پر عجیب قسم کا ماحول تھا، ایک بندے کے قدم لگے پورا بغداد شریف بن گیا۔ تے میں کیا جتھے تواڈے ولی اتنے جمع ہوندے اوتھے کو 1.5 درجن شریفہ قبراں بھی بنا لئیاں، پھر بھی وہ شریف نہیں بنے۔ کیوں حاجی صاحب نہیں نہ بنے؟ پتا چلا کہ ولایت اس طرح نہیں ملتی، ولایت کے لیے پیچھے رابطہ ہونا ضروری ہے، اور رابطہ رسول اللہ سے ہو، رسول کے صحابہ سے ہو، رسول کی آل بیت سے ہو۔ میں نے کہا پھر ولایت کا مزہ آتا ہے، اور سلسلہ جب پیچھے جڑا ہوا ہو تو وہ جب آتا ہے نا تو دکھنے میں اکیلا ہوتا ہے، لیکن پیچھے پوری حضور تک ایک جماعت ہوتی ہے۔ غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی میرا محی الدین، میں کون سی بات غوث اعظم جیلانی کی کروں؟ میرے بھائیوں میرے دوستوں، عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جناب غوث پاک پیدا ہوئے، یکم رمضان المبارک کا دن تھا جب غوث پاک کی ولادت ہوئی۔ اس مہینے کے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس مہینے کو ربیع الثانی کہا جاتا ہے، آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کا وصال ہوا ہے، آپ کا عرس مبارک ہے۔ میں صدقے جاؤں، پچھلا مہینہ گزرا، اس مہینے کو ربیع الاول کہتے ہیں، اس مہینے کو ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، ربیع الاخر بھی کہتے ہیں۔ ربیع الثانی دوسری کو، ربیع الاول پہلی بار، ربیع الثانی دوسری بار، اور ربیع الاخر آخری بار۔ میں کیا ساریاں بہارن سنی مندے، ہم پہلی بہار سے لے کر آخری بہار تک ہر بہار کو مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا تعلق اسلام کی بہاروں کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی کون؟ غوث پاک عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں۔ بغداد وچ اس وقت
حاجی صاحب سب تو بڑے محدث سن علامہ ابن جوزی. یہ ابن جوزی آپ نے پڑھا ہوگا, علامہ ابن جوزی, ہاں, تاریخ کا بھی بادشاہ ہے اور محدث ہے بہت بڑا. اور اس کی یہ ولیوں کو نہیں مانتا تھا, غوث پاک کا سخت ترین مخالف آدمی تھا. جس بندے جانا کرنا نا, اے ساکھنا کتھوں آئے ہیں, وہ ساکھنا بغداد چو, سویرے دی نماز کتنے پڑھی, اس آنا غوث پاک کو چھاڑ, اتھے کیوں گئے ہیں؟ عبد القادر تو صوفی آدمی ہے. ایک بندہ گیا, اسا کیا نیرا صوفی نہیں, وہ علم کا دریا ہے, ولایت کا سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں ہے. کہنے لگا چل میں بھی ویکھنا. علم پہ بڑا ناز تھا. ایک واری فجر دی نماز پڑھن آ گیا, تے سوال وہ دے سینے وچ جان جدو آپ نے سلام پھیریا نا, نماز کے بعد غوث پاک درس دیتے تھے. کی کرتے سن؟ درس, قرآن پاک کا درس دیتے تھے. اے جڑا ہن اعتراض ہے نا, میں اگے دسدا پیا سا, لوگ کہتے ہیں جی ولیوں نے ترجمے نہیں لکھے. سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے بھائی معین الدین نے کوئی ترجمہ لکھا ہے, داتا صاحب نے کوئی ترجمہ لکھا ہے؟ اگر یہ ولی قرآن سے تعلق ہوتا ہے, یہ قرآن کے ترجمے کیوں نہیں لکھے؟ تو میں کیا مولوی صاحب, یہ جو ترجمہ ہے, ترجمہ لکھنا کوئی ولایت کی نشانی ہے؟ ترجمہ نہیں لکھا, ترجمہ نہیں لکھا. میں کیا میں 10 جنہ ترجمہ لکھے ہے. اچھا جو ترجمے ہیں, یہ جب بات کی جاتی ہے پڑھے لکھے ہمارے نوجوان کہتے ہیں واقعی گل تے ٹھیک ہے یار, انہیں ترجمہ تے کوئی قرآن دا کیتا, کردے کی رہے نا. میں کیا ترجمہ نہیں کیتا, جدو ترجمے ہوئے نا, اے فرقے بھی تو ادو ہی بنے نا بھائی. جب ترجمے ہوئے ہیں, سب سے پہلے بر صغیر کے اندر جس نے ترجمہ کیا وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں. فارسی کے اندر ترجمہ کیا, ترجمے ہوئے, لیکن جدو ترجمے ہونے لگ پہ تو پھر کی ہویا, کیا کہ میں اس مولوی صاحب دا ترجمہ مننا, ہو سکے میں اودا نہیں مندا, میں اودا مننا, ہو سکے نہیں میں اودا نہیں مندا, میں اودا مننا. جننے ترجمے اتنے فرقے. اللہ کا ولی فرقہ بناتا, بولو نا, اللہ کا ولی فرقہ بناتا, فرقے نہیں بنا. جدو تک خواجہ معین الدین اجمیری دا دور رہا, اسلام ایک ہی رہا, اسلام ایک ہی رہا. اچھا وہ ترجمہ, اور میں نے کہا بابا ترجمہ ایک ہے, ترجمہ کرنا اور ہے, ایک ہے قرآن خود سمجھ کر دوسرے کے سینے میں ڈال دینا اور ہے. معین الدین اجمیری نے قرآن کا ترجمہ سمجھا بھی اور اس کا نور لوگوں کے سینوں کے اندر ڈالا. اللہ کی قسم جو بات ترجمے سے سمجھ نہیں آتی وہ خواجہ معین الدین اجمیری نے زبان سے سمجھا دی. تے میں کیا جے ترجمے دی ایڈی فضیلت ہوندی نا, ایڈی فضیلت ہوندی ترجمے دی, تے پھر اللہ تعالیٰ ترجمے نازل کردا نا, قرآن نازل نہ کردا. بھئی اللہ پاک قرآن نازل کر سکتا ہے تو ہر زبان کے اندر اللہ پاک علیحدہ ایک کتاب نازل, ایک قرآن کا ترجمہ نازل کر دیتا, لوگ فرقے میں نہ پڑھتے. یہاں پر پنجابی میں ترجمہ آ جاتا, اردو میں آ جاتا, سندھی میں آ جاتا, ہندی میں آ جاتا, پشتو میں آ جاتا, فرانسیسی میں آ جاتا, ہر زبان میں ایک ترجمہ نازل. پتا چلا کہ ترجمہ ہدایت نہیں دیتا, ہدایت قرآن دیتا ہے, اور قرآن اس وقت ہدایت دیتا ہے جب بندے کے کردار کے اندر قرآن اترتا ہے. اونا بشک آیتاں ایک ہی پڑھ کے سناندے سن, لیکن وہ ایک آیت بھی قرآن دی لوکاں ہدایت پہنچاندی سی, فرقے نہیں سڑ بندے, لوگ منزل تک پہنچ دے سن. حضرات گرامی تو جو آخری بات عرض کر رہا ہوں, محدث ابن جوزی, اے پھر تو دساں دا بڑا موضوع سی لیکن گل لمبی ہو جائے دی. محدث ابن جوزی جناب آ گئے, جدوں آ گئے نا آپ نے درس دینا شروع کیتا, آپ نے ایک آیت پڑھی, ایک آیت پڑھی, او دی جدوں تفسیر شروع کیتی نا تے محدث ابن جوزی نے دھیان نہ دیتا اس واسطے کہ اس ایک آیت کی اس بندے کو 40 تفسیریں یاد تھی. اتنا بڑا عالم تھا, 40 تفسیریں یاد تھی. آپ نے ایک تفسیر بیان کی, دوسری بیان کی, تیسری بیان کی, چوتھی بیان کی, 5ویں 6ٹھی 7ویں, وہ دے علم ہی اتنا سی, ساری ان یاد سن. جس بندے نے ایک چیز یاد ہوئے وہ توجہ نہیں دیندہ. 40 تفسیریں غوث پاک نے بیان کی. بیان جب 40 کر چکے تو آپ نے ابن جوزی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا یہ جو بیان کیا ہے یہ سارے کا سارا کال تھا.
یہ سارے کا سارا کال تھا، اب جو بات کرنے لگا ہوں یہ حال ہے۔ اب کال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ کال کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، حال کا تعلق پورے وجود کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، نظر کے ساتھ ہے۔ اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہا وہ کال ہے، اس کا تعلق زبان سے تھا، اب میں آیا ہوں حال کی طرف۔ اتنا کہنا تھا، ابن جوزی اٹھا کپڑے پھاڑ دیے اور عجیب اس پر کیفیت طاری ہوئی، کہنے لگا میں اور سمجھتا رہا، مجھے کیا پتا تھا عبد القادر جیلانی صرف لفظوں کا بادشاہ نہیں، یہ قرآن کے جام ایک ہاتھ سے مدینے سے لیتا ہے، دوسرے ہاتھ سے یہ پلاتا ہے، یہ وہ ساقی ہے۔ پھر کیا حالت تھی؟ وہ ابن جوزی جاتا تھا، لوگ پوچھتے تھے اب بتانا، اب بتا اب کیا حالت ہے، کوئی بھی پوچھتا اب بتا ابن جوزی، اب بات کرنا علم کی بات کر، اب بات کر لغت کی بات کر، اب بات کر علم کلام کی بات کر، اب منطق کی بات کیوں نہیں کرتا؟ تو آگے سے وہ ایک ہی بات کہتا تھا، خدا ترجمہ ان کہتا سی، وہ کہندا نہ علماں وچ پسا سانو، نہ علماں وچ پسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، نہ علماں وچ پسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا، جتے عشق ہوراں دے ڈیرے نے۔ اور بابا تم ترجموں کی بات کرتے ہو، تم لغت کی بات کرتے ہو، تم کتابوں کی بات کرتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے داتا علی حجویری نے، معین الدین اجمیری نے، بابا فرید الدین گنج شکر نے، حضرت بختیار کاکی نے، پیر میر علی شاہ نے، غوث پاک نے، کائنات کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر کیسا انقلاب پیدا کیا۔ جن باتوں کی تو بات کرتا ہے ان کا تعلق تو صرف زبان کے ساتھ ہے۔ نہ علماں وچ پسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا، جتے عشق ہوراں دے ڈیرے نے، اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا، جتے عشق ہوراں دے ڈیرے نے۔ قول عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، سر یزدانی، غوث سمدانی، یہ 5 تن پاک کی نشانی عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ قول عبد القادر، یہ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ ذرا پیار سے کہہ لو غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، پیار نہ کہہ لو غوث اعظم محمد۔ اور دعا کرو اللہ اگلے سال آپ کو اس مہینے کے اندر بغداد شریف حضور غوث پاک کے اس پاک کی حاضری نصیب کرے، بغداد شریف کے قریب کربلا ہے، آپ امام حسین کی بارگاہ کے اندر بھی جائیں، مولا عباس کو بھی سلام پیش کریں، امام موسیٰ کاظم کی بھی زیارت کریں، دعا کرے اللہ غوث پاک کی اس عرص پاک کے صدقے حاضری نصیب کرے، اور محبت کے ساتھ کہہ لے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم محمد، غوث اعظم محمد،
غوث اعظم محمد کا محبوب، پڑھو نا، غوث اعظم محمد کا، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، سنیو یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو، سنیو یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو، کیوں؟ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کی ہر جا، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، نعرہ غوثیہ، بلند آواز سے نعرہ غوثیہ، اونچی آواز رہا، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ اتے تو تھلے آئیے گل غوث پاک تے، تھلے تو اتے جائیے گل خدا تے، ٹھیک ہے؟ جنہوں سمجھ آئیے اکو باری آکھے اگو گل ختم ہے، اگو محفل نات آن لگی، ڈاکٹر صاحب کران لگے، تساں میں نے پتہ ہے پوری رات اتھے پڑھ دے آرانے تے ہن پڑھ لو، شاید ادو میں تو نہ آکھاں۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، سنیو یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو، کیونکہ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔